وہ بلوچ سردار جس کی تلوار بلوچستان میں چمکی مگر جس کی آخری نیند پنجاب کی مٹی میں ہے۔ 97 سالہ بلوچ سورما جس کا نام سن کر بادشاہ بھی احترام سے سر جھکا دیتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدگھرا گاؤں اوکاڑا سے محض 24 کلومیٹر دور، راوی کے کنارے جہاں دھوپ میں اینٹیں چمکتی ہیں، ہوا میں بلوچستان کی دوری کی خوشبو اور پنجاب کی مٹی کی نمی ملتی ہے۔ یہاں ایک ہشت پہلو مقبرہ کھڑا ہے جس کا گنبد آسمان کو چھوتا ہے اور دیواریں وقت کی دستک سن رہی ہیں۔ یہ مقبرہ ہے میر چاکر خان رند کا، چاکر اعظم، رند قبیلے کا وہ سردار جس کی کہانی 1468 سے 1565 تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ کوئی سادہ قبر نہیں بلکہ ایک قوم کے عروج، ہجرت، بہادری اور آخری آرام کا سنگ مرمر ہے۔ تصور کیجئے سال 1519 کا آخری مہینہ، بلوچستان کے کوہلو اور سبی کے درمیان کی وہ خون آلود زمین جہاں 30 سالہ جنگ لاشاری نے ہزاروں جوانوں کو نگل لیا تھا۔ میر چاکر جو 18 سال کی عمر میں ہی والد میر شاہ خان کے بعد رندوں کے سردار بن چکے تھے، اب تھک چکے تھے۔ ان کی تلوار اب بھی تیز تھی مگر دل میں صلح کی پیاس تھی۔ انہوں نے لاشاری سردار میر گہرام کے ساتھ دشمنی ختم کی اور بلوچستان کو الوداع کہا۔ چند ہزار وفادار ساتھیوں کے ساتھ وہ وسطی پنجاب کی طرف چل پڑے۔ راوی کے کنارے پہنچ کر انہوں نے ایک پرانے گاؤں کے ساتھ نیا بستی بسائی، صدگھرا۔ ارد گرد ایک مضبوط قلعہ تعمیر کروایا جس کی 25 فٹ اونچی فصیل آج بھی کھنڈروں کی شکل میں موجود ہے۔ یہاں انہوں نے سکون پایا، طاقت پائی اور عزت کمائی۔ مستند تاریخی دستاویزات، طبقات اکبری، تاریخ فرشتہ اور تحفہ اکبر شاہی بتاتی ہیں کہ شیر شاہ سوری نے ان سے مدد مانگی مگر میر چاکر نے انکار کر دیا۔ پھر جب ہمایوں فارس سے واپس آیا تو میر شاہداد نے 40,000 بلوچ جنگجوؤں کی قیادت میں مغلوں کی مدد کی۔ دہلی فتح ہوا تو ہمایوں نے انعام میں صدگھرا سمیت وسیع جاگیر، گھوڑے اور غلام دیے۔ میر چاکر یہاں خوشحال رہے مگر 1565 میں تقریباً 97 برس کی عمر میں ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ افسانہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ان کے وفادار ساتھی جو سبی سے ان کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے روتے ہوئے کہتے تھے، اے چاکر اعظم، تم نے ہمیں جنگ میں بچایا، اب ہم تمہیں موت سے بچائیں گے۔ انہوں نے پکی اینٹوں یعنی 16.5 ضرب 10.1 ضرب 2.5 سینٹی میٹر سے ایک عالی شان ہشت پہلو مقبرہ تعمیر کیا۔ کینکر لائم کی پلاسٹرنگ، مغل طرز کی محرابیں اور اندر مٹی کی 7 قبریں۔ درمیانی قبر پر اب بھی ایک چھوٹی سی تختی ہے جو کہتی ہے یہ میر چاکر خان رند کی آرام گاہ ہے۔ کچھ روایتیں کہتی ہیں ایک قبر بی ڈی ہانی کی بھی ہے، وہ ہانی جو بلوچ لوگ داستان ہانی اور شہ مرید میں چاکر کی عظمت سے جڑی ہوئی ہے۔ آج جب آپ وہاں جائیں تو پہلے گھوڑے پر سوار میر چاکر کا مجسمہ نظر آئے گا، تلوار ہاتھ میں، ڈھال سینے پر، جیسے ابھی لڑائی کا اعلان کرنے والے ہوں۔ پھر مقبرے کی طرف جائیں، دیواریں اب مرمت شدہ ہیں، رات کو جب لائٹس چلتی ہیں تو گنبد سونے کی طرح چمکتا ہے۔ اندر جائیں تو سکوت ہے، 7 قبریں سرخ اور سبز چادروں میں لپٹی ہوئی ہیں۔ ہوا میں بلوچ لوک گیتوں کی گونج سنائی دیتی ہے۔ کوئی کہتا ہے رنجیت سنگھ کی فوج نے 1839 کے قریب یہاں قیام کیا تو چھت گرا دی تھی، نقش و نگار مٹا دیے تھے، مگر روح اب بھی زندہ ہے۔ آج بھی بلوچ قیادت یہاں فاتحہ پڑھنے آتی ہے۔ اکبر بگٹی جیسی شخصیات پیدل آتی تھیں، جوتیاں اتارتی تھیں اور ننگے پاؤں واپس جاتی تھیں۔ صدگھرا کا مطلب ست گھر بھی ہو سکتا ہے، سچائی کا گھر۔ یہاں تاریخ سچ بولتی ہے۔ ایک بلوچ سردار نے پنجاب کو اپنا گھر بنایا، یہاں سے بلوچ خاندان پھیلے، آج پنجاب کے کئی علاقوں میں ان کے نام لیوا موجود ہیں۔ یہ مقبرہ نہ صرف ایک شخص کی قبر ہے بلکہ 2 قوموں، بلوچ اور پنجابی، کی مشترکہ وراثت، بہادری کی یادگار اور ہجرت کی کہانی ہے۔ اگر کبھی راوی کے کنارے سے گزریں تو رک جائیے، ایک فاتحہ پڑھیے اور سوچئے وہ تلوار جو بلوچستان میں اٹھی تھی پنجاب کی مٹی میں آرام کر رہی ہے۔ چاکر اعظم زندہ باد۔